بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو احکام جماعت۔ اگر کوئی شخص جماعت سے نماز ادا کرنا چاہے تو پہلی ذمہ داری اس پر جو عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ نماز جماعت کا ارادہ کرے، امام جماعت کو معین کرے۔ البتہ معین کرنے سے قطعاً یہ معنی نہیں کہ وہ امام جماعت کے نام سے آشنا ہو، بلکہ فقط اتنا ارادہ کر لیا کہ میں ان امام جماعت کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کر رہا ہوں، یہ کافی ہے۔ نماز جماعت کے بارے میں پہلے بھی اس جانب توجہ دلائی کہ جو بھی شخص جماعت سے نماز ادا کرنا چاہے وہ سب کچھ پڑھے گا جو کچھ نماز میں ہے، سوائے پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے سورہ حمد اور ایک چھوٹے سورے کے علاوہ۔ اسی طریقے سے اگر امام جماعت کے تیسری یا چوتھی رکعت میں شرکت کی ہے اور نماز پڑھنے والے کی یہ پہلی رکعت ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ سورہ حمد اور سورے کو پڑھے۔ اگر کوئی شخص نماز جماعت میں شریک ہے اور جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز ہے فجر یا مغرب یا عشاء کی، تو آپ سب کے علم میں ہے کہ جب بھی جماعت ہوتی ہے تو اس میں ایک اہم موضوع یہ آتا ہے کہ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو بآواز بلند پڑھنا ہے اور ظہر عصر کی نمازوں کو آہستہ پڑھنا ہے۔ اور اس جانب بھی توجہ رہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ بآواز بلند پڑھنا ہے تو اس سے مراد ہے پہلی اور دوسری رکعت کا سورہ اور سورہ حمد، اور جب کہا جاتا ہے آہستہ پڑھنا ہے تو وہاں بھی مراد ہے پہلی اور دوسری رکعت کا سورہ اور سورہ حمد۔ تیسری اور چوتھی رکعت چاہے وہ مغرب کی ہو تیسری یا وہ عشاء کی تیسری اور چوتھی ہو، چاہے وہ ظہر عصر کی ہو، انہیں آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ رکوع و سجود کے ذکر بلند آواز سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور آہستہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ بس اگر کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور امام جماعت کے سورہ حمد اور سورے کی آواز آ رہی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے سنے، اور اگر آواز نہ آ رہی ہو، فرض کریں کہ نماز جماعت چل رہی ہے اور آپ نماز جماعت میں شریک ہوئے اور وہاں پر لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، یا یہ کہ امام جماعت کی آواز فاصلہ ہونے کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ پا رہی، بس وہ افراد کہ جن تک امام جماعت کی آواز آ رہی ہو، چاہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آ رہی ہو چاہے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، ان پر لازم ہے کہ وہ امام جماعت کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورے کو سنیں کہ جس کی آواز انہیں آ رہی ہے۔ اور اگر آواز نہ آ رہی ہو تو مستحب ہے، البتہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی اگر ایسا کریں تو بہتر ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ مستحب ہے کہ وہ سورہ حمد اور ایک سورے کی تلاوت کریں، لیکن پھر توجہ دلائیں بشرط یہ کہ امام جماعت کی آواز نہ آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کبھی آواز آتی ہو اور کبھی نہ آتی ہو تو بھی لازم ہے کہ جس حصے کی آواز آ رہی ہو اسے سنیں، اور اگر شک ہو رہا ہو کہ یہ نماز، اور اگر شک ہو رہا ہو کہ امام جماعت کی آواز ہے یا کسی اور چیز کی آواز، تو کوشش کریں سننے کی کہ یہ سورہ حمد اور سورہ ہے تو اس کو سنیں، اور اگر آواز امام جماعت کی نہیں ہے تو پھر مستحب ہے کہ یہ سورہ حمد پڑھیں اور سورہ پڑھیں۔ یہ حکم تھا اس صورت میں کہ جب مغرب، عشاء یا فجر کی نماز باجماعت پڑھ رہے ہوں۔ اب اگر کوئی شخص نماز ظہر اور عصر کو باجماعت پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں مستحب ہے اس کے لیے کہ یہ جس وقت امام جماعت سورہ حمد اور ایک سورہ پڑھنے میں مصروف ہوں پہلی اور دوسری رکعت میں، تو اس وقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرے شخص۔ اب یہ تسبیح کس صورت میں ہے؟ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر ہو، کسی بھی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مصروف رہے پہلی اور دوسری رکعت میں۔ البتہ اگر خاموش کھڑے رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ذکر میں مصروف رہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز جب جماعت سے چل رہی ہو پہلی اور دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں تو پہلے بھی توجہ دلائی ہے کہ تسبیحات اربع یا سورہ حمد کا پڑھا جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص امام جماعت
کی اختتام نماز کو ادا کر رہا ہو تو اس پر لازم ہے کہ امام جماعت کی تکبیرۃ الاحرام مکمل ہونے کے بعد اپنی تکبیرۃ الاحرام کہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی کام ہیں وہ امام جماعت کے بعد انجام دے۔ مثال کے طور پہ اگر جان بوجھ کے امام جماعت سے پہلے رکوع میں چلا جائے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جو شخص امام جماعت کی اختتام نماز پڑھ رہا ہو اس پر لازم ہے کہ امام جماعت کے کاموں کے بعد کام انجام دے۔ لہذا سب سے پہلے مرحلے میں توجہ دلائیں تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں کہ تکبیرۃ الاحرام امام جماعت کے بعد انجام دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے رکوع اور سجود بھی امام جماعت کے رکوع اور سجود کے بعد انجام دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے رکوع میں پہلے چلا جائے یا سجدے میں پہلا چلا جائے جان بوجھ کے، تو ایسی صورت میں اس کی جماعت باطل ہو جائے گی، یعنی اب وہ فرادہ کی نیت سے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ لیکن اگر غلطی سے رکوع میں چلا جائے تو اس پر لازم ہے کہ اٹھ جائے اور امام جماعت کی قرأت میں شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ امام جماعت نے سورہ حمد مکمل کی اور نماز پڑھنے والے کے ذہن میں آیا کہ اب جانا ہے رکوع میں، اور وہ رکوع میں چلا گیا اور امام جماعت جبکہ ایک دوسرا سورہ پڑھنے میں مصروف ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ رکوع سے اٹھ کے اس قرأت میں شریک ہو۔ حتیٰ اگر قرأت نہ بھی ملے تو بھی امام جماعت کے ساتھ دوبارہ رکوع کو انجام دے۔ پہلے ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ جان بوجھ کے اگر رکوع کم یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، تو یہاں پر توجہ رہے کہ جماعت میں اگر بھولے سے پہلے سجدے میں چلے جائیں یا بھولے سے پہلے رکوع میں چلے جائیں اور امام جماعت نے ابھی رکوع نہ کیا ہو یا سجدہ نہ کیا ہو، تو یہاں پر دوبارہ اسی پوزیشن میں آنا ہے جس میں امام جماعت ہیں، اور پھر جب وہ رکوع میں جائیں گے تو ان کے ساتھ رکوع میں جانا ہے۔ جماعت میں رکوع کا زیادہ ہو جانا جماعت کو یا نماز کو باطل نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ فرادہ نماز میں مصروف ہیں اور غلطی سے رکوع میں چلے گئے اور اس کے بعد دوبارہ بھی ایک اور رکوع کر دیا تو یہ دوسرا رکوع جو جان بوجھ کے کیا اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر سجدے میں ہیں اور آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں پہلے سجدے میں چلا گیا ہوں، ابھی امام جماعت سجدے میں نہیں ہے، تو واجب ہے کہ آپ سجدے سے سر اٹھا لیں اور امام جماعت کے ساتھ دوبارہ سجدے میں جائیں۔ اگر امام جماعت غلطی سے قنوت پڑھ دیں یا غلطی سے تشہد پڑھ دیں، اب اگر آپ نے بھی غلطی سے انہی کے اختتام میں قنوت بھی پڑھ دیا یا تشہد پڑھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ یہاں پر امام جماعت نے غلطی کر دی ہے اور بھول کے انہوں نے قنوت پڑھ دیا ہے تو آپ کو قنوت نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انہوں نے تشہد پڑھ دیا ہے تو آپ کو تشہد بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن آپ ان سے پہلے رکوع یا سجدہ نہیں کر سکتے یا ان سے پہلے آپ قیام نہیں کریں گے۔ فرض کریں کہ امام جماعت نے قنوت پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کو قنوت تو نہیں پڑھنا ہے، آپ اپنی قیام کی پوزیشن میں رہیں گے۔ جس وقت وہ قنوت پڑھ کے رکوع میں جائیں گے اب آپ ان کے رکوع کے بعد اپنا رکوع انجام دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے غلطی سے قنوت پڑھ دیا لہٰذا آپ پہلے رکوع میں چلے جائیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ تشہد غلطی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بیٹھے رہنا ہے لیکن تشہد نہیں پڑھنا ہے، لیکن قیام اس وقت کرنا ہے، یعنی اس وقت کھڑے ہونا ہے کہ جب وہ کھڑے ہو جائیں یا جب وہ کھڑے ہو رہے ہوں۔ یہ تھے مختصر سے جماعت کے مسائل۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔